کون سی نعمت میرے بھائیوں ہمارے پاس ایسی ہے جس کا ہم نے صحیح طور پر شکر ادا کیا ہو اور جس کا استعمال صحیح طریقے پر کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو کانوں کی نعمتیں عنایت فرمائی تھی، کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لہو و لعب ناچ گانے کے اندر پڑ جائیں؟ میرے اللہ نے یہ سننے کی صنعت انسان کو عنایت فرمائی تھی، اس کا مقصد میرے بھائیوں کیا یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کو ایک طرف ڈالیں، دین کی باتوں کو ایک طرف ڈالیں اور دنیاوی لذات کے اندر لگ جائیں، دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے کانوں کا استعمال کرتے رہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس گانے کے سننے اور سنانے پر میرے بھائیوں کس قدر وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر منع فرمایا ہے، لیکن ہائے افسوس یہ مسلمان ہے جو رات اور دن گانے بجانے کے اندر لگا ہوا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے یہ گانا بجانا، موسیقی، غنا میرے بھائیوں ایک ایسی لعنت ہے جو بندہ اس لعنت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے اس بندے کو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، جو آدمی گانے بجانے کا شوقین ہو، گانا گانے والی لونڈی اپنے پاس رکھتا ہو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا تصلوا علیہ، جب وہ مر جائے اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو، ایک وہ آدمی جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے، اس کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، وہ آدمی جس نے گانے اور بجانے کے سامان اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، اگر اس کا اس حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، نبی نے فرمایا فلا تصلوا علیہ، اس آدمی پر نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ لیکن میرے بھائیوں کتنے مسلمان ہیں آج اس وبا کے اندر گرفتار ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، ممکن ہے آپ حضرات میں سے بہت سے اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہوں اس مجمع کے اندر، ہو سکتا ہے اللہ کے ایسے ولی بھی موجود ہو کہ اگر اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لے تو اللہ پورا فرما دے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بھی حقیقت ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ بگاڑ آیا ہے، جو سب سے زیادہ خرابی پیدا ہوئی ہے، وہ اس ناچ اور گانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج میرا مسلم نوجوان یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں، میرے رب نے مجھے جو کان عنایت فرمائی ہے، میرے رب نے جو آنکھیں عنایت فرمائی ہے، ان کا مقصد یہ فحش ویڈیو دیکھنا اور گندے گندے گانے سننا، الٹی سیدھی عشقیہ باتیں سننا، ان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ میرا مسلم نوجوان یہ بھول چکا ہے، میرے رب نے مجھے یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، ایک مقصد کے تحت مجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ آج میرے بھائیوں ہمارا حال کیا ہے؟ میرے مسلم نوجوان معاف فرمائے، صبح سے لے کر کے شام تک ہمارا کوئی اور مشغلہ ہی نہیں ہے، بس صبح کو اٹھتے ہیں ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور شام تک موبائل ہاتھ سے جانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کی میموری نکال کر کے دیکھی جائے، کسی کے موبائل کو چیک کیا جائے، کتنے میرے بھائیوں مسلم نوجوان ایسے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 100 میں سے شاید ایک آدمی بھی ایسا نظر نہ آئے جس کا موبائل ان گندی چیزوں سے پار اور صاف ہو۔ کتنے نوجوان میرے بھائیوں ایسے ہیں راتوں میں لحاظ کے اندر سو جاتے ہیں، ماں باپ سمجھ رہے ہیں، بیٹا سو رہا ہے، بیٹی سو رہی ہے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے ماں باپ کو یہ کیا معلوم کہ کان میں کچھ اور لگا ہوا ہے، آگے کسی اور چیز کا نظارہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں صبح سے شام تک ہمارا یہ مشغلہ بن چکا ہے، بس ناچ اور گانا آنکھوں کے سامنے ہے، کانوں کی
سے اگر کوئی چیز ٹکرا رہی ہے تو وہ گانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں کی قدر وعید بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق، غنا نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ منافق والی صفات گانے اور بجانے کے شوقین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو۔ علماء نے لکھا ہے حدیث کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی نماز اور روزے سے بالکل دور ہے، نماز اور روزے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، یہ گانے کی پہلی خصوصیت ہے۔ جو آدمی ناچ اور گانے کے اندر لگ جائے گا دین کی چیزوں سے دور ہو جائے گا، علماء سے ملنے میں وحشت پیدا ہوتی ہے، دین کے کاموں سے ڈر لگنے لگتا ہے، مسجد کی طرف جاتے ہوئے پاؤں نہیں اٹھتے، مدرسے کی طرف جاتے ہوئے پاؤں نہیں اٹھتے۔ اگر مدرسے میں چندہ دینے کی باری آئے ہاتھ جیب میں جانے کو تیار نہیں ہے، اگر مسجد میں 10 روپے کا سوال کر لیا جائے بس ہمارے فخر و فخر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک صفت یہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک نفاق کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آدمی نماز اور روزے سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز اور روزہ پڑھ رہا ہے، مسجد کے اندر جاتا ہے، دکھلا یہ رہا ہے او میرے ربا میں تیرا عبادت گزار بندہ ہوں، تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، تیرے سامنے رکوع میں جھک رہا ہوں، ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہوں، اور مسجد سے باہر آتا ہے گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے میں نے مسجد میں جانے کے بعد اپنے رب کو بیوقوف بنا دیا۔ یہ کہ دل کے اندر بات کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، دکھا یہ رہا ہے میں اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں، حالانکہ کر کیا رہا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ گانے اور بجانے کے اندر مشغول ہو جائیں گے، گانے اور بجانے کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کی صورتیں مست ہو جائے گی، خنزیر اور بندروں جیسی صورتیں ہو جائیں گی۔ بلکہ مختصر سی حدیث ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، بس کو بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ کچھ علماء تو لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو ایک عمومی دعا ہے، آقا علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے خصوصاً یہ دعا فرمائی تھی کہ مسئلہ عمومی امت کے اندر نہ ہو۔ اس لیے بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ اصلاً تو خنزیر اور بندروں جیسی صورتیں نہیں ہوگی، کچھ علماء نے تو لکھا ہے کہ واقعی ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ قرب قیامت میں کچھ لوگوں کی صورتیں خنزیر اور بندروں جیسی ہو جائیں گی، لیکن جن علماء نے انکار کیا ہے وہ علماء اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ خنزیر کی جو صفات ہوتی ہے، بندر کی جو صفات ہوتی ہے، کتے کی جو صفتیں ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام اس انسان کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ میرے مسلم نوجوان بھائیوں ذرا غور کرو، میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھتا ہوں، آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اس غنا کی مصیبت نے، اس گانے اور باجے کی مصیبت نے ہمارے اندر کن صفات کو پیدا کیا؟ کیا ہمارے مسلم معاشرے میں بے حیائی عام نہیں ہے؟ خنزیر کی ایک صفت کو بیان کی گئی ہے، سب سے زیادہ بے حیا جانور ہے۔ کیا مسلمانوں کے اندر بے حیائی نہیں پائی جاتی؟ کیا مسلمان بے حیائی سے لگاؤ نہیں رکھتا؟ کیا مسلمان حیا کی طرف راغب ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے کتے کی ایک صفت رکھی ہے، کتا لالچی ہوتا ہے۔ کیا مسلم معاشرے کے اندر یہ وبا پیدا نہیں ہوئی؟ یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں پیدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم نے گانے اور بجانے کو محبوب رکھا، گانے اور بجانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کی صفات انسانوں کے اندر منتقل فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی، ہم ان تمام چیزوں سے توبہ کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ میرا رب کیا انعام دے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایک جماعت سے الگ کرے گا، فرشتوں سے فرمائے گا فلاں فلاں کو جماعت سے الگ کر
کے لاؤ، ان کو مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر بٹھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے فرشتے لا کر کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے، مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے، تمام دنیا حیران اور پریشان ہوگی، یہ کون اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کون اللہ کے نیک بندے ہیں جو مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر بٹھائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد اللہ فرمائے گا فرشتوں لوگوں کو میری تسبیح اچھی آواز میں سناؤ۔ میرے بھائیوں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر گانے اور بجانے سے دور رہتے ہوں گے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن فرشتوں کی زبان سے اللہ کی تسبیح سنی جائے؟ یہ میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔